السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 121 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 120 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 125 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 121 سے تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ آج کا لیسن بہت زیادہ خوبصورت ہے اور ایمان کو ایک نئی روشنی بخشنے والا ہے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ٹرانسلیشن: اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے، طائفتان دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا یہ کہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما اور اللہ تعالیٰ دوست تھا ان دونوں کا، وعلی اللہ اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون تو چاہیے کہ توکل رکھیں مومن۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ اور البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ تعالیٰ نے، بِبَدْرٍ بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تم اس وقت کم تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ جب آپ کہہ رہے تھے مومنین کے لیے، أَلَّنْ يَكْفِيَكُمْ کیا نہیں ہے کافی تم کو، أَنْ يُمِدَّكُمْ یہ کہ مدد کرے تمہاری، ربکم رب تمہارا، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ 3000 من الملائکۃ فرشتوں سے، منزلین نازل کر کے، بلا ان تصبروا کیوں نہیں اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو، ویأتوکم اور آئیں گے پاس تمہارے، من فورہم جوش مارتے ہوئے، ھذا اس طرح، یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری، ربکم تمہارا رب، بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے، مسومین جو نشان زدہ ہوں گے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 121 سے، لیکن اس سے پہلے آیہ مبارکہ 120 کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تمہیں نیکی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اگر تم کسی مصیبت سے دوچار ہوتے ہو تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس تم کیا کرو، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں ان کے مکر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جو بھی تم اعمال کر رہے ہو، جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں اچھی طرح گیرے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا ہے، یعنی کہ جگری دوستی نہیں کرنی ان سے، ان کو اپنا ہمراز نہیں بنانا۔ اب دیکھیں کہ کتنی سخت آیہ مبارکہ ہے، اس کی روشنی میں اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو آج کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے پستی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے غیر مسلم سے دوستیاں لگا لیں
اور مکمل لائف سٹائل ان کے مطابق گزارنے کی، ان کے مطابق اپنے لائف سٹائل بنانے کی، اپنانے کی کوشش کی، لیکن ہمیں کیا کرنا پڑا کہ اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی۔ اور اس سے بھی اگر مزید آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو ہمارے اب جس وطن کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا تھا، اس ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ریاست مدینہ کا نام دے کر اس کے پس پردہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اور اس سے بھی آگے مزید دیکھا جائے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے جو بہت اہم کام ہیں ان میں تعینات کر دیا گیا ہے، یعنی کہ مکمل ان کو اپنا ہمراز بنایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر قسم کے نقصان سے دو چار ہوتے ہم نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ان سے دوستیاں کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، خود غرضی، مفاد پرستی۔ تو میرا بہت اہم پیغام ہے کہ ان چیزوں سے ہم ایوائڈ کریں، اپنے دین مذہب کو سمجھیں۔ مسلمان اپنی پہچان کبھی بھی ختم نہیں کرتا، مسلمان اپنی پہچان ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ ہم نے اپنا نام تو مسلمان رکھ لیا، لبادہ مسلمان ہونے کا اوڑھ لیا، لیکن جو محبتیں ہیں، جو دلی دوستیاں ہیں، وہ غیر مسلموں کے ساتھ، اور ان کو اپنے جو اہم کام ہیں ان میں شامل کر لیا۔ تو اس سے ایوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ جو کچھ جن چیزوں سے ہمارا سامنا ہے وہ پھر دور نہیں کہ یہ اپنا ہی وطن جو ہے ہم اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھیں۔ تو تب پچھتائے پھر کیا بنے گا جب پانی سر سے گزر جائے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی پلٹ آئیں، ورنہ دنیا کی بھی رسوائی اور آخرت کی بھی رسوائی مقدر ہو جائے گی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آیت مبارکہ ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں کہ تم ایسے لوگ ہو، ان سے دوستیاں نبھاتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں کرتے، تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، لیکن وہ جب تمہارے سامنے آتے ہیں تم کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائیں۔ جب وہ الگ ہوتے ہیں تو تمہارے بارے میں انگلیاں کاٹ کر کھاتے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ ہم غیر مسلموں سے دوستیاں نبھاتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نقصان پہنچانے میں کسی قسم کی کسر باقی نہیں رکھتے، کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑتے، ہر طرح سے وہ ہمارے اوپر حاوی ہو کر رہتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ بہت ہی زیادہ میننگ فل ہیں۔ مزید اگر آگے بڑھا جائے تو یہ تو دنیا پہ حال ہے، اسی طرح جو میدان محشر کا نقشہ کھینچا گیا، جس طرح کہ آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، آگے بھی ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ یوں نقشہ کھینچے ہیں سورہ فرقان میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، کیا کہے گا؟ ہائے افسوس کہ میں نے کاش پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات اختیار کی ہوتی، ان کے نقش قدم پہ چلا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ابھی بھی ہم پلٹ آئیں، ورنہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، اللہ کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہونا پڑے گا، اور اس وقت کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، انسان کو اپنے بارے میں خود ہی سب کچھ بتانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت آیت مبارکہ 120 میں فرماتے ہیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یعنی کہ ان کی چالوں سے بچنے کی راہ بتائی جا رہی ہے، ان کے چالوں سے بچنے کا حل بتایا جا رہا ہے، اگر تم صبر سے کام لیتے ہو اور تقوی اختیار کرتے ہو تو تمہیں ان کے مکر جو ہیں، ان کی جو چالیں ہیں، ان کی یعنی کہ روز روز کی جو نئی نئی سازشیں کھیلتے ہیں، وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ایک اور یاد دلا رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں؟ غزوہ احد کے بارے میں، کیونکہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، جو ان کو فتح شکست میں بدلتی نظر آئی تھی، جو بہت ان کو یعنی کہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ بھی اس چیز کی کمی تھی۔ کس چیز کی؟ صبر اور تحمل مزاجی کی، اور اس کے علاوہ اطاعت جو تھی وہ نافرمانی میں بدل گئی۔ ظاہری بات ہے انسان کو جب تقویٰ کی کمی ہوتی ہے تو اس وقت ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ ادھر یاد دلا رہے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو بھی یاد کرو
جو آپ اپنے گھر سے نکلے تھے صبح سویرے ہی مومنین کو مورچوں پہ معمور کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے تھے۔ کچھ تھوڑا سا غزوہ احد کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تاکہ جو بات ہے اچھی سے سمجھ آ سکے۔ ہوا یوں تھا، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، آپ پہلے بھی غزوہ بدر کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھ چکے ہیں، کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی گئیں کہ جو غزوہ بدر تھا وہ 2 ہجری کو پیش آیا تھا رمضان مبارک میں، غالباً 17 رمضان مبارک کو یہ غزوہ پیش آیا تھا، اور اچانک سے یہ پیش آیا تھا۔ تو اس وقت مشرکین مکہ کو بری طرح شکست اٹھانا پڑی تھی، جسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ کتنے ان کے سرغنے مارے گئے اور کتنے قید کیے گئے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے بتانا ہے کہ کتنے اس وقت ان کے مشرکین کے مارے گئے تھے اور کتنے قید کیے گئے تھے، اور ان کو کہاں پھینکا گیا تھا۔ جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرغنے مارے گئے تھے ان کو پھر کس طرح یعنی کہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے جو ابو جہل کا کردار تھا وہ کیا تھا، وہ کیا کہتا تھا کہ کیا ہم ادھر کیا کریں گے، یعنی کہ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور تکبر کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ سارے معاملہ پیش آنے کے بعد جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ یہ لوگ بہت پھر پریشان رہا کرتے تھے، کہ کہتے تھے کہ ابھی تو جینے کا کوئی مزہ ہی نہیں، زندگی بد مزہ ہو کر رہ گئی ہے۔ تو ان کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ روز نئی نئی سازشیں کرتے اور کہا کرتے کہ جب دوبارہ سے ہمیں موقع ملا ان کے ساتھ جنگ کرنے کا تو ہم ان کو بری طرح مزہ چکھائیں گے۔ اور اسی طرح انہوں نے بہت سارا ان کے مال اسباب بھی سنبھال کے رکھا تھا، یعنی کہ جنگ کی تیاری کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اس سے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار جنگی اخراجات کے لیے جمع کر لیے، اور باقاعدہ اس جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ اب جنگ لڑنے والے ہیں تو آپ سب اس میں شمولیت اختیار کریں۔ اس طرح جو بھی قریش کے حلیف تھے اور مسلمانوں کے مخالف پارٹیاں تھیں وہ سب اکٹھے ہو کر اس پہ ان کا اتفاق ہو گیا۔ اسی طرح 1 سال بعد یعنی کہ جنگ بدر سے 1 سال بعد، جیسا کہ جنگ بدر رمضان مبارک کو پیش آیا یہ جو غزوہ تھا، اور جنگ احد کا معاملہ شوال کو 3 ہجری کو پیش آیا۔ تو قریش اچھی طرح ان کی تیاری ہو گئی اور 3000 کا لشکر لے کر یہ ابو سفیان کی قیادت میں روانہ ہو گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان غزوہ مکہ لاسٹ میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی کہ فتح مکہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں یہ لشکر روانہ کیا گیا، اور اس وقت انہوں نے بہت خطرناک جنگی چال چلی اور انصار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ آپ لوگوں سے ہمارا کوئی ایسا ویسا یعنی کہ معاملہ نہیں، ہماری آپ کے ساتھ کوئی جنگ نہیں، آپ الگ ہو جاؤ، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن مسلمان ان کی چال سے یعنی کہ باخبر ہو گئے، سمجھ گئے کہ یہ ان کی چال ہے، تو انہوں نے ان کو پھر 2 ٹوک جواب دیا اور ان کو آگاہ کر دیا کہ ہمیں آپ کی چال کے بارے میں مکمل آگاہی ہو چکی ہے۔ ادھر صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا مدینہ سے باہر جا کر۔ تو بہت سارے صحابہ کرام کی جو رائے تھی ان کو یہ تھی کہ ہم لوگ میدان سے باہر نکل کر یعنی کہ مدینہ سے باہر جا کر کھلے میدان میں جنگ لڑیں گے۔ ان کے اندر جو ایک یعنی کہ جوشیلا پن تھا، اور کچھ صحابہ کرام جیسے کہ جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی بہت خواہش تھی کہ اب لڑائی لڑی جائے تو ہم لوگ بھی ان کو پھر اچھی طرح مدد چکھائیں اور اپنے جو جوہر ہیں وہ دکھائیں۔ تو ان کی یہی رائے تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر ان کے ساتھ جنگ لڑیں۔ لیکن آپ سلم کی جو رائے تھی وہ اس کے برعکس تھی۔ آپ سلم کا جو مشورہ تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، اور اس وقت جو عبداللہ بن ابی تھا منافقین کا سردار تھا، اس کو بھی اس مشورے میں شامل کیا گیا۔ تو اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، یعنی کہ آپ سلم کی جو رائے تھی وہ بھی اس کے ساتھ متفق تھا، کیونکہ اس وقت ابھی اس کی جو چال بازی تھی وہ کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ وہ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن جو اندر اس کی جو
محبتیں تھیں وہ کفار کے ساتھ تھیں، لیکن ابھی اچھی طرح اس کی جو کھل کر سامنے نہیں آئی تھی اس کی چال بازی۔ یہ مشورہ کر لینے کے بعد اور سب کا جو اتفاق ہو گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر یعنی کہ جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے۔ اس وقت کچھ لوگوں کا جو خیال تھا انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم نے آپ وسلم کو غلط مشورہ دیا ہے، آپ وسلم کی رائے کے خلاف مشورہ دیا، یعنی کہ آپ وسلم کی تو رائے تھی مدینہ کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے، اور صحابہ کرام کچھ جو شیلے تھے وہ کہنے لگے کہ باہر جا کر ہم کھلے میدان میں جنگ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید ہم نے آپ کو کسی بات پہ مجبور کیا ہے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پیغمبر کے لائق نہیں کہ جب وہ ہتھیار لگا لیں تو وہ جنگ کیے بغیر پھر اسے اتارے، یعنی کہ آپ نے کہا کہ میں مکمل اب یعنی کہ جنگ کے لیے تیار ہوں، زرہ پہن چکا ہوں، تو اب میرے لائق نہیں کہ میں اس کو اتاروں۔ ہے جب مکمل تیاری ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر مدینہ سے باہر تشریف لائے۔ اس وقت جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ عبداللہ بن ابی کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے۔ اس وقت اس نے کیا کیا کہ کچھ مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگا کر 300 کا لشکر لے کر وہ ادھر سے رستے میں ہی سے واپس آ گیا، یعنی کہ اس کو یہ ہوا کہ میرے مشورے کے خلاف یہ فیصلہ ہوا ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس کو یہ تھا کہ جب اندر رہ کے بھی ہم لڑ سکتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالیں، کیوں کھلے میدان میں جا کر یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہوں۔ تو اسی بات سے مخالفت کرتے ہوئے وہ 300 مسلمانوں کو اپنے ساتھ لگا کر واپس آ گیا۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کا لشکر لے کر میدان میں پہنچ گئے اور صحابہ کرام کو ان کی جو ذمہ داریاں تھیں اور ان کی جو ڈیوٹیاں تھیں، ان کی جو جگہیں تھیں، ان کو بتا دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اس طرح اتنے لوگوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور اس جگہ پہ اس طرح یعنی کہ ان کے ساتھ مقابلے میں کھڑے ہونا ہے۔ اور کچھ صحابہ کرام کو جو ادھر غزوہ احد میں یعنی کہ احد پہاڑ پہ ایک درہ تھا اس پہ معمور کر دیا کہ اس درے کو نہیں چھوڑنا، آپ لوگوں نے جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں آپ نے ادھر ہی ٹھہرے رہنا ہے، چاہے آپ ہمیں یوں دیکھ لیں کہ ہماری جو ہے یعنی کہ ہم شکست کھا گئے ہیں، یا اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پرندے ہمارے گوشت نوچ کر لے گئے ہیں، تب بھی آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا، اس جگہ سے نہیں ہلنا جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں۔ چاہے فتح بھی حاصل ہوگا پھر بھی آپ لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اس درے پہ سیدنا عبداللہ بن جبیر اور کچھ صحابہ کرام کو 50 کے قریب صحابہ کرام کو ادھر معمور کر دیا کہ آپ لوگوں نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ اور یہ یاد رہے کہ اس وقت خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خیر اس وقت پھر بہت گمسان کی جنگ ہوئی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو یوں لگا کہ ہمیں فتح حاصل ہو رہی ہے، کفار کے پاؤں جو ہیں ڈگمگا رہے ہیں، اور جو مسلمان کو فتح ہوتی نظر آئی تو اس وقت یہ جو صحابہ کرام درے پہ معمور تھے سیدنا عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں، اس وقت وہ شاید بھول گئے یا پھر ان کے اندر اس چیز کی کمزوری آ گئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ فتح ہوتی نظر آ رہی ہے اور مال غنیمت بھی بہت سارا ہاتھ آ گیا ہے، اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ اس درے کو چھوڑ دیا۔ تو اس وقت جو دشمن مخالف پارٹی تھی انہوں نے اس وقت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور کیا کیا کہ اوپر سے حملہ کر دیا۔ تو جو فتح ہوتی نظر آ رہی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ جب دشمن نے اوپر سے حملہ کیا تو مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، مسلمانوں میں اتنی زیادہ بھگدڑ مچ گئی کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے اور کون یعنی کہ مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی بعض گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ اور اس میں یہ بھی نقصان ہوا کہ بہت سارے صحابہ کرام ہی اپنے ہی ہاتھوں یعنی کہ اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے۔ اور آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ کون سے صحابی تھے جو اپنے والد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بھی اس وقت شہید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی معاف کر دیا تھا، کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ غلط فہمی سے یہ ہو گیا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کو پہلے بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کا ہوم ورک ہوگا کہ آپ نے ضرور بتانا ہے وہ کون سے صحابی تھے جو اپنے والد صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں
کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی مارے گئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے۔ اس میں یہ بھی نقصان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا، جو خود تھی یعنی کہ جو لوہے کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھی تھی اس کی بھی ایک کڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چبھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان پہنچا۔ اور میں آپ کو ادھر تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے یعنی کہ زیادہ کے بارے میں، لیکن وہ درست نہیں۔ جو زیادہ درست ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہود کی یعنی کہ ٹوپی، جو لوہے کی ٹوپی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی کڑیاں چبھ گئیں، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر اپنے دندان مبارک سے ان کو نکالا اور ان صحابی کے دانت بھی یعنی کہ اتر گئے۔ تو آپ نے ان صحابی کا نام بھی بتانا ہے کہ وہ کون سے عظیم صحابی تھے۔ اور صحابہ کے ہم کہا کرتے تھے کہ اس کے بعد یعنی کہ ان کے گھر دانت نکل گئے تھے، دانت اگر نکل جائے انسان کے تو اس کے حسن میں فرق آ جاتا ہے، لیکن ان کا یہ کرنا کہ انہوں نے یہ عظیم قربانی دی تو اس کے بعد وہ زیادہ حسین نظر آتے تھے، زیادہ پیارے لگتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت کچھ صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہے، اور صرف صحابہ کرام مردوں میں ہی سے نہیں تھے بلکہ کچھ خواتین میں سے بھی تھیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینہ تان کے کھڑی رہیں۔ آپ نے ان عظیم شخصیت کا نام بتانا ہے کہ وہ کون سی شخصیت تھیں عورتوں میں سے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ادھر سے یعنی کہ ڈٹ کے کھڑی رہیں اور دشمن کا مقابلہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگرچہ ٹارگٹ کچھ زیادہ تھا لیکن وضاحت کے ساتھ بتانے کا مقصد ہوتا ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے، ورنہ مختصر بھی بتایا جا سکتا تھا وقت کی قلت کی وجہ سے، لیکن اس طرح زیادہ اچھا لگتا ہے کہ یعنی کہ واقعہ ذرا کھول کے بیان کیا جائے اور آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہوم ورک آپ کا جو ہم نے رمضان مبارک کے حوالے سے پلاننگ کی تھی کہ کچن کے بارے میں ہم کچھ یعنی کہ روزانہ کا ہمارا ہوم ورک ہوا کرے گا، تو کل کا آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا تھا کہ آپ نے مٹر فریز کرنے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ تو آج کا آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے لہسن کو بھی چھیل کر اس کو گرائنڈ کر کے پیسٹ بنا کر فریز کرنا ہے۔ تو اس میں آپ لوگ یعنی کہ اس کو فرائی کر کے بھی سنبھال سکتے ہیں، فریز کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ایسے ہی لہسن کا پیسٹ بنا کر اس کی کیوب بنا کر رکھ سکتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔